السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا، ہم غزوہ خیبر جو ہے یہ چیپٹر ہم کر رہے ہیں۔ تو بیٹا آپ نے یہ کل میں نے آپ کو لیسن جو ہے پرسوں پڑھایا تھا، تو آپ نے یہی والا بیٹا لیسن اچھی طرح ریوائز کرنا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ سے یہ ریڈ آؤٹ کروا دیتی ہوں۔ بیٹا ٹائم جو ہے الحمدللہ ٹائم میں ہمارا کور ہو جائے گا، اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ ہم آرام سے چلیں تاکہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ رہے، کوئی کسی قسم کا جو ہے آپ آرام سے اس کو یاد کر لیں۔ تو آج یہی والا پیج دوبارہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ تو یہی والا آپ نے بیٹا غزوہ خیبر کا جو یہ پیج ہے 38 پیج نمبر، اسی کو آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں بیٹا ہم سورت ریوائز کریں گے۔ سورت آپ کی صرف 3 ہم نے شروع کی ہوئی ہے، وہ اب ہماری رہتی ہوئی ہے کمپلیٹ کرنے والی، تو اس کو ساتھ میں ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو بیٹا غزوہ خیبر کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ خیبر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عربی میں خیبر کا لفظ قلعہ کے معنی میں آتا ہے۔ قلعہ کے لفظ کے لیے خیبر جو ہے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مدینہ منورہ سے تقریباً 320 دور شمال کی جانب 320 کلومیٹر دور شمال کی جانب یہود کے بہت سے جنگی قلعے تھے، ٹھیک ہے؟ ان قلعوں کی نسبت سے اس علاقے کو خیبر کہتے تھے کہ مدینہ سے تقریباً 320 کلومیٹر دور شمال کی طرف یہود کے بہت سے جو ہے وہ جنگی قلعے تھے، اور ان قلعوں کی وجہ سے اس علاقے کو خیبر کہتے ہیں۔ اور عرب بھر کے جو یہودی تھے وہ ان قلعوں میں آ کر جمع ہو گئے۔ وہ اسلام سے دشمنی رکھتے تھے اور ہر صورت میں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ عرب کے دوسرے جو مشرک قبائل ہیں ان کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی سازشوں کے بارے میں علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں خود ان کا قلعہ کما کرنے کا ارادہ فرمایا، یعنی کہ ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے اس دنیا سے ان کو مارنے کا ارادہ کیا۔ اور صلح حدیبیہ میں جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے انہیں ساتھ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے ہمراہ 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے، جن میں صرف جو ہے وہ 300 سوار صحابہ تھے، باقی سارا لشکر جو ہے وہ پیدل تھا۔ اور خیبر میں یہودیوں کے 6 مضبوط قلعے تھے، جن میں ان کے 20,000 جنگجو موجود تھے، اور ان میں جو ہے عرب کا مشہور بہادر جو ہے مرہب اس کا نام تھا، وہ بھی انہی میں موجود تھا، اور جس قلعے میں وہ موجود تھے اس کا نام کیا تھا؟ قلعہ کموس۔ پھر یہودیوں کو جب مسلمانوں کے آنے کی خبر ہوئی کہ مسلمان جو ہے وہ آنے والے ہیں، تو انہوں نے اپنا تمام جو جنگی سامان ہے اور تمام اپنا رسد کا سامان ہے، رسد بھی بیٹا آپ کو پتا ہے میں نے بتایا تھا ہتھیاروں کی کہتے ہیں، کہ جتنا بھی اپنا ہتھیاری سامان تھا، جتنے بھی ہتھیار تھے سارے سامان کو، سارے جو ہے ذخیرے کو، سب سے جو ان کا مضبوط قلعہ تھا اس کا نام تھا قلعہ نائم، اس میں جمع کر لیا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے جو نائم قلعہ ہے اسی پر قبضہ کر لیا، اور چھوٹے چھوٹے جو قلعے ہیں ان کو فتح کر کے مسلمانوں نے جو قلعہ کموس تھا جس میں جو ہے تمام جو یہودی تھے یا ان کے جو بڑے سردار سارے موجود تھے، قلعہ کموس اس کا محاصرہ کر لیا، اور پھر اس پر کئی بہادر جو صحابہ اکرام ہیں ان کی کمان میں جو ہے فوجیں دے کر حملہ کروایا گیا، مگر 20 دن تک ان کو کوئی کامیابی جو ہے وہ حاصل نہ ہو سکی۔ اور ایک دن پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ جی بیٹا اسی والے پیج کو آپ نے دوبارہ سے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور ساتھ میں بیٹا سورت کی طرف آئیں، ہم ساتھ میں سورت 3 کریں گے۔ یہ بیٹا آپ لوگوں کی شروع ہوئی ہے سورت 3 کی، چند آیات آپ لوگوں نے کر لی ہیں، اور آج میں آپ کو یہ ساری پڑھاتی ہوں پھر سے، تو آپ نے یہ ساری جو ہے سورت 3 اس کو اچھی طرح آپ نے یاد لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين. پھر یہاں سے سنیں إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. یہ بیٹا سورۃ 3 آپ نے مکمل جو ہے وہ اچھی طرح یاد کرنی ہے، اور ساتھ میں غزوہ خیبر والا وہ جو چیپٹر ہم نے پڑھا ہے اتنا ہی آپ نے آج کے لیے دوبارہ سے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے. اور اب آپ کو سورۃ 3 جو ہے وہ مکمل پوری طرح بہت اچھے سے یاد ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، اوکے بیٹا، اللہ حافظ.